کے کہتا ہے جی کہ میں بھی نبی ہوں، اب جب اس کو ہم تسلیم کر لیں مثال کے طور پہ تو وہ نئی شریعت لے کے آئے گا، تو وہ حضور کی جو شریعت تھی وہ ساری منسوخ ہو جائے گی، اور حضور کی شریعت تو یہ قرآن ہے۔ تو وہ آ کے یہ بھی کہے گا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی تو انگریز نے تیار کیا تھا، اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ جو جہاد ہے یہ اب ختم ہو گیا، یہ اس زمانے میں 1500 سال پہلے تھا، اب جہاد کرنا جائز نہیں ہے، میری شریعت میں میرے اوپر جو وحی آئی ہے اس وحی کے مطابق یہ جہاد جائز نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں اس نے ایسی گاڑ لی۔ تو نیا نبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنے نبی تاریخ میں آئے سارے مسلمان تھے اور سارے یہودیوں نے تیار کی۔ جو پہلا جھوٹا نبی تھا، حضور نے تو ویسے فرمایا تھا میری امت میں 30 دجال آئیں گے اور سارے کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول نے، آپ نے فرمایا سارے جھوٹے ہوں گے۔ تو جو مسیلمہ کذاب تھا وہ سب سے پہلے آیا، اس نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے کہا جی میں نبی ہوں۔ اس نے حضور کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں اس نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ لکھ کے دے دیں کہ میں نبی ہوں۔ یہ مسیلمہ کذاب نے خط لکھا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ یہ کریں کہ شہری علاقے کے اندر آپ نبی بن جائیں، دیہاتی علاقے کے اندر میں نبی بن جاؤں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا، اور آپ نے اس خط کے اوپر لکھا کہ تو جھوٹا ہے، انت کذاب وانا رسول اللہ، تو جھوٹا ہے میں اللہ کا رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خط کون دے کے آئے گا؟ مسیلمہ کذاب جو تھا وہ صرف جھوٹا نبی نہیں تھا، وہ ایک بادشاہ تھا علاقے کا، اور اس کی بہت بڑی فوج تھی۔ تو ایک غریب سے صحابی وہ کھجور بیچتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دے کر آؤں گا یہ خط۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ غریب آدمی تھا جو صحابی تھا، اور اس کا پیچھے کوئی خاندان بھی نہیں تھا، کوئی ولی وارث بھی نہیں تھا، کمزور سا تھا، سکڑا سا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کھجور کھانے لگا تو اس نے کھجور پھینک، تو ہم نے کہا کھجور تو کھا لو۔ تو اس نے کہا اگر میں نے کھجور کھانے میں وقت ضائع کر دیا تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول یہ ڈیوٹی کسی اور کے ذمہ لگا دیں اور میں کہ محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا جو نیزہ تھا اس کو دیا، اور اپنا گھوڑا اس کو دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس کے کوئی 12 کے قریب بچے تھے، دودھ پیتے بچے بھی تھے، نہ وہ بیوی سے ملا نہ وہ بچوں سے ملا، نہ اس نے مڑ کے دیکھا، اور بالکل جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں سست سا آدمی، کمزور سا آدمی۔ لیکن جب وہ گھوڑے پر بیٹھا اور جب وہ جا رہا تھا مسیلمہ کذاب کے طرف، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہو۔ اور وہاں جناب جب وہ پہنچا مسیلمہ کذاب کے دربار میں تو اس کی فوج کھڑی ہوئی تھی، ارد گرد اس کے سپاہی، اور مسیلمہ تخت پہ بیٹھا تھا۔ اس نے آتے ہی حضور کا نیزہ زمین میں مارا۔ تو مسیلمہ نے کہا کون ہے تو؟ کہا تجھے میرے چہرے سے نہیں پتہ لگ رہا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں؟ کہا کیوں آیا ہے؟ کہا حضور کا پیغام لے کے آیا۔ تو اس زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ خود خط نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے منشی رکھے ہوتے تھے۔ تو اس نے اپنے منشی سے کہا خط پڑھو۔ اب خط کا پہلا لفظ ہی بڑا خطرناک تھا کہ اس خط میں یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو جھوٹا ہے۔ اب اس کو آگ لگ گیا، اس نے کہا مجھے جھوٹا کہا؟ تو اس نے اس صحابی سے کہا کہ ہاں بتاؤ تم اس خط کے بارے میں کیا کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا ایک ایک لفظ اللہ کے رسول نے ٹھیک لکھا ہے، اگر یہ سننا چاہتے ہو تو میں اپنی زبان سے کہتا ہوں تم جھوٹے ہو۔ تو اب مسیلمہ کذاب نے بلیک میل کیا، اس نے کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ تو پیچھے وہ خنجر، نیزے، تلواریں لے کے سپاہی کھڑے تھے۔ تو صحابی نے کہا، غریب صحابی نے، کہ دیکھو مسیلمہ میرے 12 بچے ہیں اور میری بیویاں ہیں، میں جب تمہاری طرف آ رہا تھا تو میں نے اپنے بچوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، تمہارے ان سپاہیوں کی طرف مڑ کے کیوں دیکھوں؟ تو وہ پیچھے سے ایک آیا، اس نے مارا، پہلے ایک بازو کاٹا
کہا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا تو جھوٹا ہے۔ پھر اس نے دوسرا بازو کاٹا، کہا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا تو جھوٹا ہے۔ پھر اس نے ایک ٹانگ کاٹ دی، تو اب آخری سانسیں چل رہی تھی، تو کہا اب تیری کیا رائے ہے؟ سانس تیری نکلنے والی ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے ختم نبوت میں موت دی ہے، میرے لیے یہ شہادت ہی کافی ہے۔ اس نے جاتے جاتے دنیا سے اس صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو سلامتی ہو، آپ کا پیغام میں نے پہنچا دیا۔ تو آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے اندر، تو آپ اس طرح بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا وعلیہ السلام، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا تمہارا وہ بھائی جو خط لے کر گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، اس کا سلام مجھ تک جبرائیل لے کر آئے۔ تو ختم نبوت کے اوپر جان دینا یہ فرض ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ اور جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر بھی جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ پوری تاریخ انسانی میں نبی پاک نے جتنی جنگیں کی، صحابہ نے جتنی جنگیں کی، 250-300 صحابہ شہید ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہوئے۔ لیکن ختم نبوت کے اوپر جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سے 700 صحابہ قرآن کے حافظ تھے، سب سے زیادہ یہ قربانی۔ تو یہ جو آخری وصف ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، چھوٹے بچے بھی سنیں، آپ بھی سنیں، یہ اپنا عقیدہ بنا لیں کہ جب بھی یہ بات کریں تو یہ کہیں، کوئی بندہ بھی اگر آپ کو ملتا ہے، آپ کو شک ہے یہ قادیانی ہے، مرزائی ہے، احمدی ہے، اور وہ کہتا ہے جی ہم تو آپ کی طرح مسلمان ہیں، کلمہ سن لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس سے یہ سوال کرو اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ اللہ کے رسول کو میں آخری نبی مانتا ہوں تو پھر تو وہ مسلمان۔ لیکن اگر وہ پورا قرآن بھی مانتا ہو، شریعت بھی مانتا ہو، حضور کو بھی مانتا ہو، صحابہ کو بھی مانتا ہو، ائمہ کو بھی مانتا ہو، لیکن حضور کو آخری نبی نہ مانتا ہو، تو پھر وہ کافر ہے اور مرتد ہے۔ اور قادیانیوں کے لیے پاکستان کے اندر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی خطبہ جمعہ دے سکیں، اذان دے سکیں، جماعت کروائیں، تبلیغ کریں، یہ جرم ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پہ جان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔